بلا شبہ تلوار جو ہے وہ اسلحہ کی علامت ہے، طاقت اور قوت کی علامت ہے، لیکن انبیاء علیہ السلام نے، ائمہ علیہ السلام نے جو جنگیں کی ہیں وہ اپنے زمانے کے ہتھیار سے جنگیں کی ہیں، آؤٹ ڈیٹڈ اسلحہ سے جنگ نہیں کی ہے۔ ہاں بعض لوگوں نے اس کی بھی تعویل کی ہے، وہ کہتے ہیں بھی ایک اور جنگ ہوگی، تھرڈ ورلڈ وار، اور اس میں انسانیت تباہ ہوگی، برباد ہو جائے گی، اور انسان واپس چلا جائے گا اسٹون ایج میں۔ جب اسٹون ایج میں انسان چلے جائے گا پھر تلوار کا دور آ جائے گا۔ لیکن آپ غور فرمائیے کہ حق اور باطل کے درمیان جو ایک معرکہ ہے، شروع سے چلا آ رہا ہے آج تک، اس میں اگر نظام حق، اگر خدا کا نظام اس وقت غالب آ جائے جب انسانیت تباہ و برباد ہو جائے تو کیا کمال ہے اس میں؟ یہ کوئی کمال ہے؟ یعنی ایک ریسلر تھا کہ جس کو کسی نے شکست نہیں دی کبھی، اور ہمیشہ وہ جیتتا رہا، کامیاب رہا۔ خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ وہ کسی بیماری کا شکار ہو گیا، سپوز ہیپاٹائٹس کا شکار ہو گیا، یہاں تک کہ وہ موت کے قریب پہنچ گیا۔ اب وہ اسپتال میں پڑا ہوا تھا، آئی سی یو میں، آپ نے جا کے اس کے کندھے کو دبا دیا، آپ نے کہا 1 2 3 میں جیت گیا۔ وہ کہے گا اس وقت آتے جب میں رنگ پہ ہوتا تھا، اب آئے ہو مجھے شکست دینے کے لیے۔ تو ظلم اور ستم، ظالم، جابر، فاسق و فاجر جب اپنی طاقت اور قوت کے ساتھ، اپنے قہر و غلبہ کے ساتھ دنیا پر قابض ہیں، حق کی قوت بھی اس کے مقابلے میں آئے گی۔ اگر ان کی طاقت اور قوت ختم ہو جائے اور اس کے بعد حق غالب آ جائے تو پھر کوئی کمال نہیں ہے اس میں، کیونکہ وہ فائنل مقابلہ جس کا ہم اور آپ انتظار کر رہے ہیں وہ دونوں طرف سے کمال کی طرف ہے، یعنی باطل بھی اپنے کمال پر ہوگا اور حق بھی اپنے کمال پر ہوگا، پھر صحیح مقابلہ ہوگا۔ تو اب آپ دیکھیں غلط فہمیاں کہاں کہاں پوشیدہ ہیں کہ امام کی غیبت کے بارے میں، امام کے ظہور کے بارے میں، یہ سب چیزیں تو ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ علائم کے پابند ہیں امام اور نہیں تشریف لا سکتے۔ کل مولانا بھی بیان کر رہے تھے کہ پیشن گوئی نہیں کر رہے ہم، پیشن گوئی کرنے سے منع کیا گیا۔ اگر کوئی شخص پیشن گوئی کرتا ہو، یہ کہتا ہو کہ امام علیہ السلام فلاں تاریخ کو تشریف لے آئیں گے، تو وہ جھوٹا ہے، روایت میں ہے کہ وہ کذاب ہے، مفتر ہے۔ اسی طرح اگر کوئی مشاہدے کا دعویٰ کرے تو وہ بھی جھوٹا ہے۔ کوئی اگر یہ کہے کہ میری امام سے ملاقات ہوتی ہے، رابطہ ہے میرا، تو انکار کرو۔ جن کا رابطہ ہوگا وہ بتائیں گے نہیں، لیکن اگر کوئی بتا رہا ہے تو سمجھ لو کہ جھوٹا ہے وہ۔ تو پیشن گوئی نہیں ہے، لیکن یہ جو باتیں ہم کر رہے ہیں اس کا مطلب یہ نہیں کہ امام علیہ السلام آج کل اس ہفتے میں، اگلے ہفتے، اس سال، اگلے سال تشریف لائے، نہیں۔ اس کا مطلب صرف یہ احساس دلانا ہے کہ امام علیہ السلام کے ظہور میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ امام اب نہیں آ سکتے، یا کوئی اور زمانہ آئے گا جب امام تشریف لائیں گے، یا شاید علامتیں پوری نہیں ہوئی ہیں۔ سب علامتیں پوری ہو گئی ہیں، صرف یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم اس کے لیے آمادہ ہیں یا نہیں۔ اچھا کچھ لوگ اس طرح بھی بیان کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں ابھی وہ لوگ کہاں تیار ہوئے امام؟ 100 تو وہ علماء ہیں جو شہدائے محراب ہیں، جن کو محراب میں شہید کیا گیا، اور جو ایسے علماء کے جن میں سے ایک ایک فرد جو ہے وہ ایک دنیا ہے۔ استاد شہید مرتضی مطہری خود ایک کائنات ہیں، ایک دنیا ہے۔ تو اتنے شہداء، آیت اللہ شہید دست غیب، تو کس کس کے نام آپ لیں گے؟ اتنی قربانیاں دینے کے بعد ایک خطہ زمین میں طاغوت استعمار کو نہیں، طاغوت کے ایک ایجنٹ کو باہر نکالنے کے لیے قربانیاں دی گئیں۔ آپ سوچیں کہ جب وہ مقابلہ ہوگا جو براہ راست طاغوت سے ہوگا، براہ راست استعمار سے ہوگا، اور وہ بھی عالمی سطح پر، اور ایک خطہ زمین میں ریاست نہیں قائم کی جائے گی بلکہ عالمی ریاست ہوگی، تو اس عالمی ریاست کے قیام کے لیے کتنی کوششوں کی ضرورت پڑے گی، کتنی قربانیوں کی ضرورت پڑے گی۔ ہم تو یہ سمجھ رہے ہیں نا کہ امام علیہ السلام تشریف لے آئیں گے تو ہمارے مسائل حل ہو جائیں گے۔ کبھی ہم امام کو پکارتے ہیں، غور فرمائیے گا کہ جب حالات خراب ہوں، فرض کریں بم دھماکے ہو رہے ہوں، ٹارگٹ کلنگ ہو رہی ہو،
ہم کہتے ہیں مولا تشریف لے آئیں، بس اب بہت ہو گیا، بہت ظلم و ستم بڑھ گیا، مولا بہت قتل و غارت کری، بس آپ تشریف لے آئیں. یہ ہماری غلط فہمی ہے کہ مولا تشریف لے آئیں. یعنی گویا ہم یہ پیغام دے رہے ہیں کہ مولا اس زمانے میں جو شرور و فتن ہے، جو حالات ہیں، ان میں جو ہماری ذمہ داری ہے ان کو ہم پوری نہیں کر رہے ہیں، اپنی نالائقی کی وجہ سے اپنے حصے کا کام ہم نہیں کر پا رہے. آپ تشریف لے آئیں تاکہ ہمارا کام آپ انجام دیں، اور اپنے حصے کا کام تو آپ کو کرنا ہی ہے. یعنی آپ ہمارا والا کام بھی کریں اور اپنا والا کام بھی کریں. اور یہ واضح کر دوں کہ امام علیہ السلام کا ظہور اس وقت تک نہیں ہوگا کہ جب تک کہ ہماری نصرت امام کے لیے آمادہ نہیں ہوگی. یعنی ایسا نہیں ہے کہ امام آ کے ہمارے حصے کا کام کریں گے، بلکہ ہم اپنی توانائیاں، ہم اپنی قوتیں، ہم اپنی صلاحیتیں، ہم اپنے وسائل، ہم اپنی اولاد، ہم اپنا گھر، ہم اپنا کاروبار، ہم اپنا پیسہ امام علیہ السلام کے لیے تیار کریں. یہ بالکل الٹ تصور ہو گیا ہمارا کہ تشریف لے آئیں. تو ہم یہ کہتے ہیں آپ تشریف لے آئیں. اچھا، ہم سمجھتے ہیں کہ امام تشریف لے آئیں گے سارے مسائل حل ہو جائیں گے. ایسا ہے جیسے ایک ہوا چلے گی، سارے فاسق فاجر ظالم و جابر پھر نار ہو جائیں گے، ایک دم اسلامی ریاست قائم ہو جائے گی، پھر ہم ڈپٹی کمشنر لگ جائیں گے کہیں جا کر امام علیہ السلام کی حکومت میں. تو ایسا نہیں ہوگا. وہ لوگ جو امام علیہ السلام کے ظہور کے لیے دعا کر رہے ہیں، روایتوں کے اندر یہ آیا ہے کہ یہ دعا بھی کریں. جہاں امام علیہ السلام کے ظہور کے لیے ہم دعا کرتے ہیں کہ ان کے نصرت کرنے والوں میں شمار فرما، وہاں یہ دعا بھی کرو والمستشہدین بین یدیک، ان کے ساتھ مل کر جہاد کرنے والوں اور ان کے ساتھ جہاد کرتے ہوئے شہید ہو کر کٹ کٹ کے مر مر کے ان کے آس